बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। शिद्दत तलब इज़ा कलम स्नेहा रऊफ़ किस्त नंबर 2। सोफ़े पर वो पड़ा हल्का हल्का अब झूम रहा था। दुनिया की रंगीनियों में खोए वो अपने वजूद से बेनियाज वहाँ पड़ा था। यज़दानी उठो, तेरे बाप का फ़ोन है। इसके दोस्त ने इसे हिलाया तो वो झटके से उठ बैठा। जी पापा। इसने अपने लहजे को हत्तुल इम्कान नॉर्मल करने की कोशिश की। कहाँ हो? दोस्त के घर। इसने अपनी ब्रीड पर हाथ फेरा। इसी दोस्त के घर रेड पड़ी तो कल की सुर्खियों में होगा कि रिटायर्ड डीएसपी शौकत यज़दानी का इकलौता बेटा है एसएचओ दुरेद यज़दानी बार में मौजूद आखिरी सोफे पर झूमते पाए गए। फ़ोन से भारी आवाज़ गूंजी थी। इसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। पापा, इन सब की आदत डाल लें, आपको मैं यहीं मिलूँगा, इसने धीरे से कहा। कोई फजूल बकवास नहीं, ड्राइवर पहुंच रहा है, सीधा घर पहुंचो, उन्होंने कहकर उसकी बात सुने बगैर फ़ोन काट दिया था। इसने आखिरी नज़र स्टेज पर झूमते लोगों पर डालते बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। अपने बाप की बात को मर कर भी रद्द नहीं कर सकता था। घर पहुंचा तो घर हमेशा की तरह अंधेरे में डूबा था। इसने गहरी सांस भरी और अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। साहब, आपको बड़े साहब ने अपने कमरे में बुलाया। मुलाजमा की आवाज़ सुनते ही इसने अपने कदम इनके कमरे की तरफ मोड़े थे। दरवाज़ा खोलकर इसने सामने देखा जहां वो अपने बेड पर बैठे किसी किताब का मुतालिया कर रहे थे। आपने बुलाया, बैठो। उन्होंने इसे अपने पास बैठने का इशारा किया तो वो खामोशी से सर झुकाकर बैठ गया। दुरेद, कब छोड़ोगे ये सब? अपनी नौकरी पर ध्यान दो। तुम्हें आवाम की भलाई के लिए चुना गया है और तुम ये सब नहीं निभाना मुझे कोई अहद इस कानून से जो मेरी माँ को इंसाफ ना दिलवा पाए। इसने दुरुस्तगी से इनकी बात काटते कहा, तो ढूंढो इस शख्स को, इस वर्दी को काम में लाओ, इसे अपना पैशन बनाओ, नहीं तो यह कुर्सी तुमसे जल्द ले लूँगा मैं। उन्होंने इसे तनबीह करते कहा, जाओ सो जाओ। उन्होंने कहा तो वो शिकस्ता कदम लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। सुबह के 4 बजे इसका फ़ोन मुसलसल रिंग हो रहा था। इसने फ़ाइल से नज़रें उठाकर देखा, वो इस वक्त कहाँ सोता था। हले इसने इग्नोर ही किया था कि लेकिन मुसलसल तीसरी बेल पर इसने फ़ोन उठाया। हेलो, इसके गंभीर आवाज़ फ़ोन पर गूंजी थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी बोलें, किससे बात करनी है? इसने झुंझला कर पूछा। मैं राबी, मेरा मतलब है कि तबरेज़ शाह से बात हो सकती है? तबरेज़ शाह है, बोलें क्या बात करनी है? इसने लड़की आंखों से नज़र का चश्मा हटाते कहा। किसी लड़की का फ़ोन इसे, वो भी सुबह के 4 बजे की आम बात नहीं थी। लड़कियां इससे शादी, मुलाकात और न जाने किस किस चीज़ की ख्वाहिशमंद थीं, इसलिए इसका नंबर कहीं ना कहीं से ढूंढ कर मिला दिया करती थीं। जल्दी बोलो। इसकी सख्त आवाज़ सुनते राबी ने थूक निकला। क्या वो ठीक कर रही थी? मुझे आपको कुछ बताना है, वो धीमे से बोली। देखो लड़की, जो बोलना है जल्दी बोलो, तुम मेरे वक़्त का ज़िया कर रही हो। एक्सक्यूज़ मी, मन्नत वकार के साथ आप हैं? नर्स की आवाज़ सुनसान कॉरिडोर में गूंजी। जी, फ़ोन पर पकड़ ढीली पड़ी थी। इनको ब्लड की ज़रूरत है, फ़ौरन इंतज़ाम करें, नहीं तो इनकी जान भी जा सकती है। वो कहकर जा चुकी थी। राबी के हाथ पांव ठंडे पड़े थे। इसका ध्यान इस फ़ोन कॉल की जानिब से हट चुका था। ये इसकी गलती होने वाली थी। तबरेज़ शाह बिस्तर से फ़ौरन खड़ा हुआ था। ताहिर, एक नंबर भेज रहा हूँ, लोकेशन फ़ौरन ट्रेस कराओ। 15 मिनट हैं तुम्हारे पास। राशिदा। जी साहब। वो खुली बंद आंखों से भागी चली आई। सामान पैक कर दो मेरा, और जाहिद को बोलो गाड़ी निकाले, हम आज ही इसके शहर जाएंगे। इसने कहते एक और फ़ोन नंबर मिलाया। ब्लड का इंतज़ाम करो फ़ौरन, हरी अप। वो चीखा था। इतनी जल्दी नहीं मन्नत वकार, तबरेज़ शाह तुम्हें ऐसे तो नहीं मरने देगा। बहुत से हिसाब निकलते हैं तुम्हारी तरफ। यह खबर ज़िया तक भी पहुंच चुकी थी। वो समझाने के बाद भी ताख़ीर का कह रही थी। इसने मुट्ठी बीची, घड़ी पर वक़्त देखा जो रात के 12:30 बजा रही थी। इसने गाड़ी की चाबी उठाई। टेढ़ी खीर हो तुम रुबाब यज़दानी, ऐसे नहीं मानोगी। इसे देखते वॉचमैन ने अंदर आने दिया था। इन्हें पता था वो दुरेद का दोस्त था। दुरेद सर घर नहीं है, वो भागा आया था इसे इत्तला देने। हाँ मैं जानता हूँ काका, इसके कमरे से एक फ़ाइल लेने आया हूँ। इसने झूठ बोलते कदम अंदर की तरफ बढ़ाए। वो चाहता तो छुप कर आ सकता था, लेकिन वो डरता न था किसी से, और दुरेद से तो अब वो दूरी बढ़ाए हुए था। जब तक वो अपनी चाल में कामयाब ना हो जाता, वो कुछ भी ख़राब नहीं करना चाहता था। सारा घर अंधेरे में डूबा था। वो इसके कमरे में आया जो लॉक ना था। अंदर कदम रखा तो इसे लगा वो किसी बच्चे के कमरे में आया है। स्काई ब्लू कलर का फर्नीचर, पेंट, सब दीवारों के साथ पड़े दो इसके वजूद से बड़े टेडी बियर्स। इसके वजूद पर नज़र पड़ते इसका गुस्सा फिर से अदब आया था।
اس کے پاس آتے اسے دیکھا جو بے ڈھنگے طریقے سے پورے بیڈ پر آڑی ترچھی پڑی تھی، کمفرٹیبل، آدھا بیڈ پر آدھا زمین پر تھا۔ اس کے اپنے بال بھی آدھے اس کے وجود کے نیچے تھے۔ سلیپنگ سوٹ میں وہ بے شک چھوئی موئی سی حسینہ لگ رہی تھی۔ باسط ضیاء اس کے بال مٹھی میں دباتے اس پر جھکے تھے۔ رباب کی نیند میں خلل اس کے چہرے پر پڑتی کسی کی جھلستی سانسوں نے ڈالا تھا۔ اس کی مندی مندی آنکھیں کھلیں تو اسے دیکھا جو کچھ فاصلے پر اس پر جھکا، اسے ہی دیکھ کم گھور زیادہ رہا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ وقت نے کیسا ستم کیا تھا اس کے ساتھ، اسے معلوم تھا۔ اس کی ماں اس کی سگی نہیں، لیکن کیا وہ انسانیت کے درجے سے بھی گر گئی تھی؟ اس نے ایک نظر اپنے تایا کی طرف دیکھا، وہ تو سگا تھا نا، اس کے والد محترم کا بڑا بھائی۔ اس نے آنکھیں مینچی جو تکلیف سے سرخ پڑ رہی تھیں، جو وہ ساکت بیٹھی تھی۔ اس کے باپ کا وجود سامنے پڑا تھا۔ ماں اندر چلی گئی تھی فون کرنے، شاید کسی کو لاش ہٹانے کے لیے بلانے کے لیے۔ کیا اس کے باپ کا بدلہ نہیں لیا جائے گا؟ کیا اس دنیا میں انہیں بے موت مارے جانے پر انصاف نہیں ملے گا؟ رب العزت، کیا تیری اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو انصاف دلائے ہم غریبوں کو؟ آج پہلی بار اسے غریب ہونے پر افسوس ہوا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا، اس کی ماں اندر کمرے میں موجود فون پر کسی پر چلا رہی تھی۔ اس کا تایا سامنے چارپائی پر نشے میں جھول رہا تھا۔ اس نے ایک نظر سب کو دیکھا، آسمان کی طرف دیکھتے گیٹ کو عبور کرتی بائی نکل گئی۔ باہر نکلتے اس نے ارد گرد دیکھا، شام کا وقت ہونے کے باعث عورتیں باہر کھڑی تھیں، خود چھتوں پر کھڑی آپس میں گفتگو میں مصروف تھیں۔ اس نے ایک نظر ان سب کو دیکھا، ان کی نظر بھی اس کے بکھرے حلیے پر گئی۔ ہمیشہ اسے ان سب نے اچھی حالت میں دیکھا تھا، آج وہ بکھرے حلیے میں کھڑی تھی۔ رباش بیٹیا کیا ہوا؟ ان میں سے ایک عورت جو دروازے پر کھڑی تھی بولی۔ اس نے خالی نظروں سے اسے دیکھا، اس کی ایسی حالت ہر سب باہر نکل آئی تھیں۔ ابو، اس نے کہنے کے ساتھ اپنے گھر کے چھوٹے سے دروازے کو دیکھا۔ سب اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ کیا ہوا بیٹا، بتاؤ تو؟ ان کی گلی کا آخری گھر جہاں وہ عمر رسیدہ عورت رہتی تھی، وہ بولی، جو کہیں سے ابھی واپس آئی تھی۔ اس نے مار دیا میرے ابو کو۔ وہ دروازے کی طرف انگلی کرتی جذباتیت سے آری لہجے میں بولی۔ کس نے؟ کون؟ کیا کہہ رہی ہو؟ سب نے قدم اس کے گھر کے دروازے کی طرف بڑھائے، ساتھ کھینچ کر اسے بھی لائے تھے۔ اندر کا منظر دیکھتے سب کی آنکھیں پھٹی۔ اس کی ماں جو اندر تھی اب وہ بھی باہر نکل آئی۔ اتنے لوگوں کو دیکھ کر اس نے تھوک نگلا اور سوچنے لگی، یہ اس لڑکی نے دیکھو کیا کیا، اپنے ہی باپ کو مار دیا۔ وہ جھٹ سے اس کے باپ کے پاس بیٹھتی بین کرنے کے انداز میں چیخی۔ ماحول پر سکتہ چھا گیا۔ رباش نے اس عورت کو دیکھا جو گرتی چلی جا رہی تھی۔ لوگوں میں اب چمگوئیاں ہونے لگی، کچھ مرد حضرات بھی جمع ہو گئے تھے۔ وہ جس کا سر کبھی ننگا نہیں ہوا تھا، آج بکھرے بالوں کے ساتھ وہاں بے حال کھڑی تھی۔ اس دنیا میں اس کا ایک باپ ہی تھا جو اس پر نظر ثانی کیا کرتا تھا۔ وہ اکلوتا سہارا بھی نہ بچا تھا اس کے پاس۔ پولیس کو فون کرو، میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ چلا کر بولی۔ اس نے میرے شوہر کی جان لے لی۔ وہ اونچی چیختی پاگل لگ رہی تھی۔ پروین بیگم بس کرو، تمہاری بیٹی ہے وہ، اور کوئی اپنے ہی باپ کو کیوں مارے گا؟ ایک ہمسائی عورت نے کہا۔ کیوں نہیں مارے گی؟ یہ لڑکی اپنے عاشق کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، اس کا باپ نہیں مان رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا اس کی شادی میرے بھتیجے سے ہو، لیکن نہیں، اسے امیر آدمی چاہیے تھا۔ اس کے باپ نے منع کیا اور دیکھو اس نے نفرت اور اپنے 2 ٹکے کی محبت کے غم میں اپنے باپ کو ہی مار ڈالا۔ اب پورا محلہ کھڑا اس کی سوتیلی ماں کو اس کی کردار کشی کرتا دیکھ رہا تھا۔ کچھ کی آنکھوں میں اس 20 سالہ لڑکی کے لیے تعصب تھا، کچھ کی نظر میں ہمدردی اور کچھ کی نظر میں شک۔ وہ کچھ گھنٹوں میں ملتان تھا، لوکیشن ٹریس کر لی گئی تھی، اس لیے وہ وہاں تھا۔ سر لوکیشن اب شو نہیں ہو رہی ہے۔ ڈیم اٹ! اس نے سامنے پڑا کافی کا مگ اٹھا کر پھینک دیا تھا۔ کافی اس کے ہاتھ پر بھی جھلکی تھی، لیکن پرواہ کسے تھی؟ اس بار نہیں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی، جن کی سرخی وقت کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ لڑکی اسے ذلیل کروا رہی تھی اپنے پیچھے، اب سے نہیں 1.5 سال سے، اور جب تک اس تک پہنچتا تھا وہ وہاں سے غائب ہو جاتی تھی۔ وہ کیوں بھاگ رہی تھی اسے؟ کیوں؟ منت تبریز شاہ، کیوں بھاگنا؟ کیوں؟ سب جانتی ہو، جب جانتی ہو میری ہی دست رس میں آنا ہے تمہیں، اب کی بار تمہیں ڈھونڈ لوں گا۔ اس نے خود کو باور کروایا۔ اسٹیشنز اور ایئرپورٹس دونوں پر وہ لڑکی نظر آئے تو تم لوگ بہتر طریقے سے جانتے ہو کہ کیا کرنا ہے۔ جی سر، اس کے لوگ پھیل گئے تھے۔ اس بار وہ خود آیا تھا اسے ڈھونڈنے، اب کی بار ممکن نہ تھا اس کا بچ پانا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا وہ اب خود اس کے سامنے آ جائے گی۔ اس نے فون نکالتے ایک نمبر ملایا۔ یزدانی؟ تو جانتا ہے نا ان دونوں کی لوکیشن؟ نہیں، تو جھوٹ بول رہا ہے، تیری بیوی ہے وہ، مت بھول، اور تو اس کے ہر رات اور صبح کی خبر رکھتا ہے۔ تبریز شاہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی جس نے فون کیا تھا وہ درید کی بیوی تھی، لیکن کیا بتایا نہ تھا اسے۔ پر یہ غلط ہے شاہ۔ کیا غلط ہے؟ میری بیوی ہے وہ، اور تو نے بھی اپنی بیوی کی حفاظت کے لیے لاگر ہائے کیے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ اسے یہ سب نہیں چاہیے۔
شاہ میری بات سن، مجھے کچھ نہیں سننا، لوکیشن بتا، ہسپتال کی نہیں تو مجھے سارے ہسپتال چھاننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو چھان لے، میرے کندھے پر بندوق رکھ کر مت چلا، تجھے اس دوستی کی قسم، درید جگہ کا نام بتا۔ اس کی آواز کی تھکاوٹ محسوس کرتے اس نے فوراً اس جگہ بتا دی۔ بھیج رہا ہوں لوکیشن، لیکن اس کے بعد جو ہوا اس کا ذمہ دار تو ہوگا، یزدانی نے تھک کر کہا۔ اب اپنے دوستوں کو تڑپتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی لوکیشن بھیجتے اس نے گاڑی دوڑائی تھی۔ ہسپتال پہنچتے اس نے ریسپشن سے پتہ کیا تھا، منت تبریز شاہ یہاں ایڈمٹ ہے، ویٹ کریں سر، میں چیک کر کے آپ کو بتاتی ہوں، جلدی کریں، وقت نہیں ہے میرے پاس، اس نے کہا تو نرس نے اس سنجیدہ سے باروب شخص کو دیکھ کر ہاتھوں کی انگلیاں تیزی سے دوڑائیں کی بورڈ پر۔ نہیں سر، یہ ممکن نہیں ہے، دوبارہ چیک کرو سر، منت تبریز شاہ نہیں مگر منت وقار نام کی، کہاں، روم نمبر؟ وہ فوراً حرکت میں آیا تھا، روم نمبر E7۔ نرس کے کہنے سے پہلے ہی وہ بھاگ گیا تھا۔ پھر پورا E بلاک چیک کیا تھا اس نے، اور کمرے میں جہاں ڈاکٹروں نے اس کے ہونے کی تصدیق کی تھی وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ ڈیم اٹ منت، اس نے جا کر کیمرز کی فوٹیج چیک کی تھی، جس سے پتہ لگا کہ کچھ لمحے پہلے چادر میں موجود دو عورتیں پیچھے کے گیٹ سے روانہ ہو گئی تھیں۔ دونوں کے چہرے واضح نہ تھے، لیکن وہ جانتا تھا یہ وہی ہیں۔ اس نے سامنے لگی سکرین پر ہاتھ مارتے میز پر گرائی۔ وہ پاگل ہو رہا تھا۔ ایک ایک لمحے کا بدلہ لوں گا میں تم سے، منت، یاد رکھنا۔ کنٹینیو، جاری ہے۔